السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ آج کے ہم ڈاؤنلوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک تو صوبوں کی تقسیم کی بعد پھر چرچا شروع ہو گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ جنہیں یہ صوبے بنانے ہیں وہ صوبہ سندھ کی اسمبلی میں پیش کریں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ عوام صوبہ نہیں چاہتی۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ آج کراچی پہنچے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کراچی کو علیحدہ کی بات کرتے ہیں وہ ان سے ایک ہسپتال نہیں چلایا جا سکا۔ ہم صوبوں کی تقسیم نہیں چاہتے۔ ہم پی ٹی آئی کا واضح موقف ہے کہ صوبوں کی تقسیم نہیں، بلکہ عوام یہ فیصلہ کرے گا، اور اقتدار میں بیٹھے جو ایوان میں بیٹھے لوگ ہیں وہ کریں گے، جعلی مینڈیٹ والے نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ پیمز اسپتال کا سانیہ آج دوسرا روز پورے ملک میں غم و غصہ چھایا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی استعفیٰ کے مطالبے ہیں۔ پی ٹی آئی نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی پروگرام میں اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ علیم خان نے پی ٹی آئی صوبے بنانے کے حوالے سے دوبارہ جو ہے بیان دیا ہے، اس کا کیا کہنا ہے پروگرام میں آگے لے کر آپ کو بتائیں گے۔ آغاز میں چلتے ہیں۔ کل اسلام آباد کی پیمز اسپتال میں بچوں کے وارڈ میں لگنے والی آگ سے 14 بچے ہو گئے تھے جل کر۔ اس کے واقعے کو 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، تاہم ابھی تک وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی جو ہے جانچ کمیٹی آج اسلام آباد کے پیمز اسپتال پہنچی ہے۔ وہاں ڈاکٹروں سمیت دیگر جو افراد ہیں ان سے ان کے بیان قلم بند کیے، ان سے ریٹن میں ان کا بیان جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مہیش نے کہا کہ کل بتایا گیا کہ اے سی سے چلنے والا اے سی سے جو ہے آگ لگی ہے، مگر اب آج پتہ چلا ہے کہ اے سی کئی روز سے خراب ہے، وہ چلتا بھی نہیں۔ تو سی سی ٹی وی میں بھی کوئی صاف نظر نہیں آ رہا کوئی معاملہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی اس معاملے میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف سزائیں ہوں گی۔ تاہم پارلیمنٹ کی کمیٹی کی طرف سے بھی علیحدہ ایک وفد آج پیمز اسپتال کا دورہ کیا ہے۔ پیمز میں جاں بحق ہونے والے 14 بچوں کے معصوم ورثاء کو اب تک میتیں کچھ کو فراہم کی گئی ہیں، مگر کچھ کے مطالبہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کا ڈی این اے کرایا جائے، تاکہ ان کو جو ہے ان کو پتہ چلے کہ یہ ان کا کس کی میت ہے، کس بچے کے وارثے کی میت ہے۔ اس کے علاوہ آج بھی جو پیمز اسپتال میں سانے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے ورثاء نے حکومت کو آڑے ہاتھ میں لیا، اور انہوں نے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ صوبائی جو وفاقی وزیر ہے مصطفیٰ کمال کا قانون کے وزیر عطا ٹار کا کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائری چل رہی ہے، جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے ان کو سزا ملے گی۔ وزیر اعظم نے نوٹس دیا ہے اور کل تک اس معاملے کی رپورٹ وزیر اعظم کو مل جائے گی۔ یہ کسی کا استعفیٰ کا مطالبہ یہ بات درست نہیں ہے، جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ اسی معاملے میں مصطفیٰ کمال سے آج حامد میر میں مختلف سوال کیے ہیں۔ اپنے پروگرام میں مصطفیٰ کمال سے پوچھا کہ کیا آپ نے لکھت میں وزیر اعظم کو اپنے ہینڈ رائٹ میں استعفیٰ بھیجا تھا، تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پتہ ہے تو میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ ایک ہی اسپتال ہے جس کا کنٹرول وفاقی وزیر کے پاس ہے یا نہیں ہے، جو سیکریٹری ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے۔ ایک ہی سانے کی 3 مرتبہ جانچ کے لیے الگ الگ نوٹیفیکیشن نکلے ہیں۔ یہ کہنا تھا جو مصطفیٰ کمال سے سوال پوچھے گئے حامد میر کی جانب سے۔ ان کے علاوہ اس معاملے کی اب
درخواست جمع کرائی گئی ہے ہائی کورٹ اسلام آباد میں معاملے کے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، تاہم استعفیٰ کا مطالبہ مصطفیٰ کمال صاحب بار بار آ رہا ہے۔ ان کے علاوہ اب چلتے ہیں کراچی میں آج پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ پہنچے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ خاص کر کے سلمان اکرم راجہ سے جب سوال پوچھا گیا کہ صوبوں کی تقسیم کے بارے میں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے، انہوں نے کہا کہ صوبوں کی تقسیم پی ٹی آئی نہیں چاہتی، پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ عوام کرے اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ کریں، اور جو جعلی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو فیصلہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جن کے ساتھ ایک اسپتال نہیں چل رہا، یہ نظام نہیں چل رہا، وہ صوبوں کی تقسیم کے ٹکڑے کی بات کرتے ہیں، ملک کے مختلف حصوں کے ٹکڑے بنانے اور صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں، ان سے پورا ایک اسپتال نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اس افسوسناک واقعے پہ۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسٹریٹ مہم کے سلسلے میں وہ وہاں ہیں اور کچھ دنوں کے بعد جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی کراچی آئیں گے اور لوگوں سے ملیں گے۔ اس نظام کے خاتمے کے لیے کروڑوں لوگوں کو 27 اکتوبر کو لانگ مارچ میں شرکت کرنی ہوگی اور اس نظام کا خاتمہ وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر رہنماؤں کی طرف سے بھی صوبوں کی بات کی گئی ہے۔ علیم خان آج پھر جو ہے برس پڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی کو بات یہ پسند آئے یا نہ آئے، ملک میں واحد حل صوبے بنانا ہے اور صوبے بننے چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ صوبے بننے چاہیے، چاہے کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے۔ تو یہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر اس کا علیم خان کا یہ بیان آیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو اسلام آباد واقعہ ہے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، میں استعفیٰ کا کسی کا مطالبہ نہیں کرتا کیونکہ اس طرح کے واقعات کراچی میں بھی ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جو صوبوں کے حوالے سے بار بار باتیں کرتے ہیں۔ 6 مرتبہ اس صوبائی اسمبلی نے صوبوں کے خلاف قرارداد منظور کی ہے۔ اگر کسی کو صوبہ بنانا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں ترمیم لائے، انہوں نے لا کے دکھائے تو ہم بتائیں گے کہ یہاں کی عوام کیا چاہتی ہے اور یہاں کے جو اقتدار ایوان میں بیٹھے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی صوبے نہیں بننے چاہیے اور نہ بنیں گے۔ تو یہ کہنا تھا مراد علی شاہ کا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے پنز واقعے کی سخت مذمت کی گئی ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے شفاف انکوائری کر کے ملوث افراد کی خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب کشمیر میں کل وزیر اعظم کے انتخابات ہے۔ وزیر اعظم کے لیے نوزالدین نور نے اعلان کر دیا ہے اور یہ وہ منتخب رکن نہیں بنائے جو کہ الیکشن میں شکست ہوئے، ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نواز شریف نے اعلان کر دیا ہے۔ کل دیکھتے ہیں 31 سیٹیں ہیں کشمیر کی جس میں وزیر اعظم کا منتخب ہونا لازمی ہے۔ 27 سیٹوں سے تاہم پیپل پارٹی کے پاس 14 نشستیں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا نیا وزیر اعلیٰ کون بنے گا۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ مزید پروگرام میں بھی عام ڈیولپمنٹ ہیں جس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ خاص کر کے اب بات کریں گے جو ایران عراق معاملات ہیں، ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے، وہ اب تک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ایران نے وضاحت کی ہے کہ کوئی امریکہ سے بات چیت نہیں ہو رہی اور امریکہ کی جانب سے بھی یہی بیان دیا گیا ہے کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہے۔ تاہم یہ اب تک کی صورتحال تھی۔ آنے والے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔